اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، حلق یاقوت پورہ کے مجلسی امیدوار و رکن اسمبلی جناب جعفر حسین معراج صاحب، جناب یاسر عرفات صاحب، مجلسی قائدین، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین، آج کا جلسہ انتخابی ہے اور انتخابات میں آپ کے درمیان میں کئی جماعتیں ہیں اور ان کے کئی امیدوار ہیں، اور ان جماعتوں میں وہ امیدواروں میں ایک جماعت مجلس اتحاد المسلمین بھی ہے اور اس کا امیدوار بھی آپ کے درمیان میں ہے۔ ہر سیاسی جماعت اور ہر امیدوار یہی بات کہتا ہے کہ میں اچھا، میری جماعت اچھی، مجھے آپ ووٹ دیں، مگر میں آج آپ کے درمیان میں ہرگز و قطعی یہ بات کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اچھا ہوں، میری جماعت اچھی ہے، یا میری جماعت کا امیدوار سب سے اچھا ہے۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین صرف میری جماعت نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے، آپ کی اپنی محنتوں، کوششوں و کاوشوں و قربانیوں و دعاؤں سے بنی جماعت ہے، اور اللہ کا شکر کہ آج مجلس اتحاد المسلمین اپنی ایک منفرد پہچان بنانے میں کامیاب ہوئی۔ ایک دور وہ تھا جب لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو پل کی اس پار کی جماعت سے مخاطب کرتے تھے، تو ایک دور اس سے پہلے یہ بھی تھا جب لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی جنہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء سے لے کر آج تک عوام کے درمیان میں رہتی ہوئی عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی رہی، ان کے دکھ میں ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی رہی، ان کے مصیبت میں ان کے درمیان میں رہتے ہوئے ان کے مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کی، جتنا ہو سکتا ہے کیا، چاہے وہ فسادات ہو، چاہے وہ طوفان ہو، یا کوئی بھی کرفیو کا وقت ہو یا مصیبت کا وقت ہو، ہر وقت آپ کے درمیان میں اگر کوئی کھڑی رہتی، موجود رہتی، تو وہ مجلس اتحاد المسلمین تھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو اللہ نور سے بھر دے کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا، اور اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ احیا کے وقت یہ اعلان کیا کہ ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ، اور اگر تم ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہوگے تو تمہاری تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، تمہاری معاشی پسماندگی کو دور کیا جائے گا، اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے ایوانوں میں پہنچ کر تمہاری ترجمانی کریں گے، تمہاری حق تلفی پر آواز بلند کریں گے، اور دستور میں دیے گئے حقوق کو ایوانوں میں اپنی نمائندگی کے ذریعے حاصل کریں گے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء کے وقت جو وعدے عوام سے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ کیا مرکز سیاسی پر وابستہ کیا یا نہیں؟ ارے آج صرف یہ شہر حیدرآباد مجلس اتحاد المسلمین کے اتحاد کا مرکز نہیں، بلکہ آج ہم نے جو اتحاد حیدرآباد میں پیدا کیا اور جو کام حیدرآباد میں ہم نے کیا، سارے ہندوستان کو رشک ہونے لگا کہ دیکھو کہ کیا اتحاد ہے، کیسا اتحاد ہے۔ ارے حیدرآباد کی وہ قوم ہے جس نے اپنے سروں پر منڈلاتے ہوئے خوف اور مایوسی کے بادل کو اپنے اتحاد اور اپنے عزم اور حوصلے کے ذریعے اچک کر اپنے ہاتھوں سے ان خوف اور مایوسی کے بادلوں کو ہٹایا ہے۔ یہ ہمارا اتحاد کی طاقت تھی، اور آج ہماری آواز ہندوستان کے کونے کونے تک جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ کاش حیدرآباد جیسا اتحاد ہمارے شہر میں ہوتا، کاش حیدرآباد جیسی جماعت ہمارے شہر میں ہوتی، حیدرآباد کے جیسی مجلس جیسی قیادت ہمارے پاس ہوتی۔ مجلس نے کام کیا، صرف زبانی جمع خرچ یا صرف جذباتی نعرے یا جذباتی تحریریں نہیں کی، بلکہ مجلس نے عملی میدان میں کام کیا اور اپنے کام کے ذریعے اپنی پہچان کو چھوڑی، زندگی کے ہر شعبے حیات میں کام کیا۔ ہم نے بتا دیا کہ وہ قوم جس کے پاس ایک جنون ہوتا ہے، وہ قوم جس کے ارادے بلند ہوتے ہیں، عزم ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، تو وہ قوم آگے بڑھ کر اپنے مسائل کو خود حل کر سکتی ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے نہ صرف دارالسلام کو حاصل کیا، آج لوگ گمراہ کن پروپیگنڈوں کے ذریعے نوجوانوں میں ایک جھوٹ کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جماعت نے اس چیف منسٹر نے دارالسلام دیا۔ ارے دارالسلام کو حاصل کیا تو ہم نے ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑ کر حاصل کیا، دارالسلام کو کسی نے ہم کو دیا نہیں، ہم نے قانونی جدوجہد کے ذریعے دارالسلام کو حاصل کیا۔ اور جب دارالسلام کو حاصل کیا تو سب سے پہلے ایک پرائمری اسکول کا آغاز دارالسلام میں کیا، ITI انسٹیٹیوٹ ڈالا، نوجوان بچوں کو ہنر اور سکل ڈیولپمنٹ کے لیے OIC ITI ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا۔ اور پھر سیاسی حالات آئے تو یہی آپ کی اپنی جماعت ہے جس نے میڈیکل انجینئرنگ، MBA MCA، آرکیٹیکچر، فارمیسی، فزیوتھراپی، نرسنگ اور 2 عالی شان دواخانوں کے قیام کے ذریعے وہ مسلمان جو فسادات میں عثمانیہ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی لاپرواہی اور ان کی بے حسی کی وجہ سے تڑپ کر دم توڑتا تھا، ان تڑپتے ہوئے دم توڑتے ہوئے مسلمانوں کو ہم نے ان کی جانوں کو بچانے کے لیے اپنے دواخانوں کے ذریعے علاج کیا۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا کہ مکہ مسجد کے بم دھماکوں کے بعد زخمیوں کی لائنیں آ رہی تھی؟ کہاں؟ اسرا دواخانوں میں، اسرا ہاسپٹل میں میں تھا، وہاں پر کئی زخمیوں کا علاج کیا، خون دیا اور دوائیں دیے، کام کیا۔ ہم نے بتا دیا کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم اگر مانگیں گے تو رب العالمین سے مانگیں گے، اور مانگیں گے تو کملی والے سے مانگیں گے، اور مانگیں گے تو اپنی قوم سے مانگیں گے۔ ہم نے غیروں کے دروازوں پہ دستک نہیں دی، جبھی بھی دستک دی یا آواز دی تو
تو اپنے کلمہ گو بھائی کے در پر ان کے دروازے پر دستک دی، کیونکہ وہ ہمارا حق ہے، جیسا آپ کا مجھ پر حق ہے میرا بھی آپ پر حق ہے، اور وہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم نے کام کیا۔ آج دواخانے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دواخانوں میں کمزوریاں ہیں، بے شک کمزوریاں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے کہ بالکل اچھا دواخانہ ہے؟ لیکن غور اس بات پہ کرو کہ رکشے والے، جھٹکے والے، بنڈی والے، پنچر جوڑنے والے جاہل مسلمان آج دواخانہ چلا رہے ہیں۔ کیا یہ غیر معمولی کام نہیں ہے؟ لوگ کہتے تھے کہ یہ جاہل کب چلائیں گے؟ کیا لوگوں نے نہیں کہا کہ یہ لوگ نہیں چلا سکیں گے؟ لیکن آج چل رہا ہے۔ آج 1500 بستر، 2000 بستر کے دواخانے آج ہمارے ہیں۔ جو لوگ تنقید کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا، ارے کام کو دیکھو، کام کی کمزوری کی نشاندہی کرو، اس کو دور کرنے کے مشورے دو، خامیوں کو ختم کرنے کے منصوبے دو۔ تنقید ضرور ہونی چاہیے، لیکن تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ ارے آج آ کر دیکھو اسرا ہاسپٹل کو، آ کر دیکھو اویسی ہاسپٹل کو، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کیمپسز بن گئے ہیں۔ اندر آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو یقین نہیں ہوتا کہ اتنا غیر معمولی کیمپس اویسی ہاسپٹل کا، قریب 24 لاکھ اسکوائر فٹ اسرا اویسی و دکن میڈیکل کالج، 24 لاکھ کوئی معمولی ہے؟ ارے الیکشن آ رہا ہے، الیکشن سے پہلے بیٹھ کر 100 کروڑ روپے کی لاگت سے انشاءاللہ تعالی فروری یا مارچ کے مہینے میں، یا بہت ہوا تو اپریل کے مہینے میں اویسی ہاسپٹل میں کینسر کے علاج کا انتظام بھی ہو جائے گا اور کینسر کے علاج کا آغاز بھی ہوگا۔ پیٹ سکین، گاما، لینیک، میموگرافی، نئے سی ٹی سکین، سارے چیزیں سامان آ رہا ہے۔ پرانے شہر میں کینسر کے علاج کا انتظام مجلس اتحاد المسلمین کے زیر انتظام چلنے والے دواخانوں میں ہونے والا۔ آج لوگ الزام لگاتے ہیں، ارے کام ہو رہا ہے، کام کو دیکھو۔ نہیں، صرف الزام۔ کیا کرے کیا کرے؟ ارے کیا کرے وہ تو بتاؤں گا، لیکن کیسے حالات ہے پہلے اس پر توجہ کرو۔ دیکھو کیا حال ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اقتدار پر آئی ہندوستان میں، تو آج کس طریقے سے مظالم ہو رہے ہیں ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت پر۔ کیا کبھی اس پر غور کیا؟ کیا کبھی اس پر سنجیدگی سے بیٹھ کر گفتگو کی کہ کبھی لفظ جہاد کے نام پر مارا پیٹا جا رہا ہے، کبھی گھر واپسی کے نام پر مارا پیٹا جا رہا ہے، کبھی حجاب کے نام پر معصوم بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو کبھی اذان کے نام پر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، روکنے کی بات کی جا رہی ہے، تو کبھی مساجد سے باہر نماز پڑھنے پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے، تو کبھی لنچنگ کے نام پر، بیف کے نام پر بازاروں میں لوچ لیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تو کبھی بلڈوزر کے ذریعے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، تو کبھی عدالتی تحویل میں رہنے والے مسلمانوں کو گولیاں مار کر دواخانوں میں موت دے دی جا رہی ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا اس پر
غور کرو، کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر شریعت میں مداخلت ہوتی ہے تو کبھی CAA-NRC پر ہم کو پریشان وہ ڈرایا وہ دھمکایا جاتا ہے۔ CAA-NRC پر ہندوستان احتجاج کر رہا تھا، روڈوں پہ خواتین بیٹھی تھیں، گولیاں برسائی گئیں، بچے گرفتار ہوئے، اور وہ جو CAA-NRC میں اس وقت گرفتار ہوئے کئی بچے آج تک بھی جیل میں ہیں۔ کیا حیدرآباد، تلنگانہ میں CAA-NRC پر کیا آپ کو روڈ پر بیٹھنا پڑا؟ کیا آپ کو احتجاج کرنا پڑا؟ وہ ہم جس کے پاس خیانت نہیں ہوتی ہے ان کو بازاروں میں نکلنا پڑتا ہے، لیکن جس قوم کے پاس خیانت ہوتی ہے وہ خیانت ایوانوں میں اپنی آواز کے ذریعے ایسے قانون جو بنتے ہیں ملک کی تباہی کے لیے ان قانونوں کو روکتے ہیں۔ کیا اس بات سے انکار کریں گے؟ میں نے کئی تقاریریں کی ہیں اسمبلی میں، لیکن میں کہوں گا کہ میری زندگی کے بہترین تقاریروں میں سے ایک تقریر تھی جو اسمبلی میں CAA-NRC پر میں نے کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ تلنگانہ اسمبلی میں CAA-NRC کے خلاف قرارداد منظور ہوئی۔ مجلس کے نمائندگی اور مطالبے پر تلنگانہ کے چیف منسٹر نے کہا ہندوستان میں ہوتا ہے تو ہو جانے دو، CAA-NRC تلنگانہ میں نہیں ہوگا، میں ایوان اسمبلی میں طے خون دیتا ہوں۔ کیا یہ آپ کے اور ہمارے اتحاد کی کامیابی نہیں؟ کیا یہ آپ کے اور ہماری جماعت کی کامیابی نہیں؟ بتاؤ، حجاب کے نام پر کیا آپ کے بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ تلنگانہ یا حیدرآباد میں کیا بیف کے نام پر لنچنگ ہو رہی ہے؟ کیا اذان کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیا مکہ مسجد کے باہر آتے ہوئے صفوں کو کیا کوئی روک رہا ہے؟ ارے بتاؤ، کیا گھر واپسی پر پیٹا جا رہا ہے؟ لو جہاد کے نام پہ کیا مارا جا رہا ہے؟ کیا فسادات ہو رہے ہیں؟ کیا کرفیو ہو رہا ہے؟ کیا پولیس کے مظالم ہیں؟ ارے الزام لگانے والوں، کبھی جا کر پوچھو اتر پردیش کے مسلمانوں سے کہ کن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، اطمینان سے ہیں۔ مجلس نے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ ایک کام تو کیا، دن بھر کا تھکا مانند میرا بھائی شام کو جب گھر آتا ہے، کھانا کھا کر رات میں جب سوتا ہے تو اطمینان سے سوتا ہے، کیونکہ اس کی اطمینان کی نیند کی ذمہ داری آپ کے اتحاد، آپ کی جماعت اور ہم جیسے خدمت گزار ذمہ دار ہیں۔ وہ سو رہا ہے لیکن ہم جاگ رہے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ کیا کیا تو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا حیدرآباد میں اطمینان سے سونے والے کے نیند میں خلل پیدا کرے، کیونکہ مجلس زندہ، آپ کا اتحاد زندہ ہے۔ یہ ہماری طاقت، یہ ہمارے اتحاد کی طاقت۔ ارے کام کر رہے ہیں۔ ارے آپ بتاؤ، کیا ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ لو جہاد ہے، گھر واپسی ہے، بیف ہے؟ اب تو حد ہو گئی کہ کسی بھی چیز پہ حلال ہے تو نکال لیا جا رہا۔ آپ غور کرو، آپ غور کرو، بی جے پی کہتی ہے ہم آگے تو 4% برخاست، کہتی ہے کہ پرانے شہر میں لائٹ کی چوری ہے، کہتی ہے کہ پرانے شہر میں پانی کی چوری ہے۔ ارے بار بار ہم کو چور بولنے والوں
मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े चोर कौन हैं। मगर असेंबली में हमने क्वेश्चन उठाया, मैंने क्वेश्चन डाला था और पूछा कि क्या पुराने शहर में लाइट की चोरी है? तो मिनिस्टर उठकर खड़े रहकर बोले, पुराने शहर में लाइट की चोरी नहीं है। पूरे आदाद और शुमार बताए, तफसील दी और कहा कि ये झूठ है, झूठा प्रोपेगेंडा है, पुराने शहर में कोई लाइट की चोरी नहीं है। हमको चोर बोलने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ, मेरे पास बड़ी बड़ी फेहरिस्त है, मैं पूछना चाहता हूं, हमको चोर, लाइट चोर बोल रहे हैं ना, मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बताओ, विजय माल्या 5,500 करोड़ लेकर 2016 में चला गया, लाए। मेहुल चोकसी 7,080 करोड़ 2021 में लेके चला गया। जतिन मेहता 6,580 करोड़ डायमंड मर्चेंट 2018 में लेके फरार हो गया। नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, ये दोनों मिलके 2017 में 5,383 करोड़ लेके भाग गए। उमेश पारिक, कमलेश पारिक, नीलेश पारिक 2,672 करोड़ लेकर भाग गए 2019 में। ललित मोदी 1,600 करोड़ लेके भाग गया 2015 में। रितेश जैन 1,421 करोड़ लेकर चला गया। राजीव गोयल, अलका गोयल 157 करोड़ लेके चले गए। आशीष जोबन पुत्रा 770 करोड़ लेकर चले गए। तो मैं पूछना चाहता हूं, अभी बहुत है। अपने चोरों के जरिए मुल्क को लूटने वाले लुटेरे और चोर हमसे कह रहे हैं कि हम चोर हैं। अरे तुम ललित मोदी के जरिए इस मुल्क को चोरी करवाया, इस मुल्क की मईशत को बर्बाद किया, और आज हम मुसलमानों पे इल्जाम कि ये यहां पे चोरी करते हैं। अरे मेरे पास है सीएजी की रिपोर्ट, आयुष्मान भारत में चोरी, द्वारका एक्सप्रेस वे, सुनो आप, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलते ना, कल के चाय वाले आज के हमारे वजीर आजम, ना खाने दूंगा बोले ना। द्वारका एक्सप्रेस वे सीएजी रिपोर्ट कितने पैसों में बनी बोले? 250 करोड़ में 1 किलोमीटर। सीएजी बोल रही 250 नहीं, 1 किलोमीटर 18 करोड़ में बनी। ये पैसा कहां गया? किसका पैसा? किसके बाप का पैसा? ये हमारे मुल्क का पैसा था। ये आप बताओ, भारत माला पाई वोजन और एक था 75 किलोमीटर की रोड, एक्चुअल सीएजी कह रही है कि 15 करोड़ पर किलोमीटर बनना है। इन्हों क्या हिसाब दिए? 25 करोड़ में बनी। कितने का? कितना? आप सुन के हैरत करेंगे, 7.5 लाख करोड़ का घपला है। यहां पे ईडी नहीं जाती, यहां पे आईटी नहीं जाती, यहां पे सीबीआई नहीं होती। अरे अभी बहुत बड़ी फेहरिस्तें हैं, अगर बोलते चले जाऊंगा ना तो वक्त खत्म होगा। खुद मुल्क को लूटे, मुल्क को तबाह करे, बर्बाद करे, मुल्क की मईशत को तबाह करे, बर्बाद करे, रुपये की कदर को घटा दिए, डॉलर बढ़ रहा है, मगर इनको इसकी फिक्र नहीं। महंगाई बढ़ रही है,
اس کی فکر نہیں. پیٹرول ڈیزل آئل مہنگا ہو رہا ہے, اس کی فکر نہیں. بے روزگاری بڑھ رہی ہے, اس کی فکر نہیں. بس صرف کیا بولنا, گھر واپسی لو جہاد, حجاب بین, بیف بین, حلال بین, یہ بین. ارے آج صرف ہم پر مظالم کر کر, ہم کو ڈرا کر, ہم کو دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہتے ہو, اور حیدرآباد دوسرے درجے کا شہری بننے تیار نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ماتھے پہ تلک لگانے والے کا جتنا حق ہے اس ملک پر, چہرے پہ داڑھی رکھنے والے اور سر پہ ٹوپی پہننے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے اس ملک پر. جتنا حق نریندر مودی کا ہے اتنا ہی حق اکبر الدین اویسی کا بھی اس ملک میں. تو یہ بات کیا غلط ہے؟ ارے یہ بات بولنے والا کوئی نہیں ہے, یہ بات بولنے والے حیدرآباد میں ہے, اس لیے ہم سے تکلیف ہے. آئینہ کوئی دکھا نہیں سکتا, لیکن حیدرآباد آئینہ دکھاتا ہے, اور اس آئینے کے ذریعے چہرے کے داغوں پر ایسے انگلی رکھ کر بتاتا ہے کہ دیکھو کتنا داغدار چہرہ ہے تمہارا. یہی بات ان کو بری معلوم ہوتی. یہ ایک طرف ہے, تو دوسری طرف محبت کی دکان چلانے والے آ گئے. محبت کی دکان, باپ نے محبت کی دکان چلائی, دادی محبت کی دکان چلائی, پرنانا محبت کی دکان چلائے, کوئی بھی نہیں چلائے. نفرت کی دکان, خاموشی کی دکان, ڈرانے کی دکان, دھمکانے کی دکان, جیل میں ڈالنے کی دکان, پورے دکانیں ان کے پاس تھے, پورا مال تھا, پورے دکانیں ان کی تھی. 70 برس فسادات کے ذریعے ہم کو لٹوایا, تباہ کیا, برباد کیا, عزتوں عصمتوں سے کھیلا, بستیوں کو خاک کی ڈھیر میں تبدیل کیا, ہمارے بچوں کو روزی سے محروم رکھا, روٹی سے محروم رکھا, مہینوں تک ہمارے شہروں میں کرفیو ڈالا اور ہم کو ریلیف کیمپوں میں ڈالا. اور پھر آج محبت کی دکان کی بات کرتے ہو. کیا روڈ قلعہ کا فساد نہیں ہوا؟ کیا بھاگلپور کا فساد نہیں ہوا؟ کیا ملیح آباد کا فساد نہیں ہوا؟ کیا ہاشم پورے کا فساد نہیں ہوا؟ کیا احمد آباد کا فساد نہیں ہوا؟ کیا جے پور کا فساد نہیں ہوا؟ کیا بنگال کا فساد نہیں ہوا؟ کیا نیلی کا فساد نہیں ہوا آسام میں؟ ارے 55,000 فسادات کے ذریعے معصوم ہندوستانیوں کے خون کو بہایا یا بہایا گیا, تو اقتدار پر تماشائی بن کر بیٹھ کر تماشا دیکھنے والوں کا نام کوئی اور نہیں. یہ تماشائیوں کا نام نہرو تھا, یہ تماشائیوں کا نام شاستری تھا, یہ تماشائیوں کا نام اندرا گاندھی تھا, یہ تماشائیوں کا نام راجیو گاندھی تھا, یہ تماشائیوں کا نام پی وی نرسمہا راؤ تھا, یہ تماشائیوں کا نام سونیا گاندھی تھا, یہ تماشائیوں کا نام منموہن سنگھ تھا, یہی تماشائیوں کا نام راہل گاندھی و پرینکا گاندھی ہے. اور آج بڑے ہمدرد بن کر آتے ہیں. گوپال سنگھ کمیشن بنایا, مسلمانوں کی پسماندگی آئی, کیا کیا؟ سچر کمیٹی بنائی, کیا کیا؟ رنگناتھ مشرا کمیٹی بنائی, کیا کیا؟ کنڈو کمیٹی بنائی, کیا کیا؟ روٹی کپڑا مکان کیا ملا؟ نہ انصاف ملا, نہ حق ملا. اور آج بڑی بڑی باتیں, الزامات, اور تلنگانہ میں انتخابات, تو اس انتخابات میں مائنورٹی ڈکلیریشن, کیا
राजस्थान में डिक्लेरेशन किया, राजस्थान में भी इलेक्शन है ना, 62 लाख मुसलमान है, कोई डिक्लेरेशन नहीं, 62 लाख मुसलमान है, कोई एमटीएफ नहीं, 62 लाख मुसलमान है, कोई वक्फ ग्रांट इन एड नहीं, 62 लाख मुसलमान है, कोई उर्दू मदारस के तखर्रुरात नहीं, 62 लाख मुसलमान है, कोई ओवरसीज स्कॉलरशिप नहीं, 62 लाख मुसलमान है, कोई रिजर्वेशन नहीं। यहां पे रिजर्वेशन भी है, पोस्ट मैट्रिक भी है, प्री मैट्रिक भी है, एमटीएफ भी है, आरटीएफ भी है, ओवरसीज भी है, वक्फ ग्रांट इन एड भी है, शादी मुबारक भी है, इमामों मौज़नों को महाना तनख्वाह भी है। अभी बहुत है, वो जल्दी थाली मार दिया, मार के रोक दिए। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने राजस्थान में क्यों नहीं दिया और यहां पे डिक्लेरेशन क्यों किया? कभी आपने सोचा? राजस्थान में 62 लाख मुसलमान, उनका बजट कितना है मालूम? आप मालूम? 62 लाख मुसलमान के लिए 480 करोड़ का ऐलान हुआ, सिर्फ 120 करोड़ रिलीज हुआ। कितना? सिर्फ 120 करोड़, 400 का ऐलान हुआ। मजलिस क्या करी पूछते भाई? मैं 2004 में मजलिस का फ्लोर लीडर बना, सही है ना पाशा? उस वक्त माइनॉरिटीज का बजट कितना था मालूम? मालूम आपको? 16 करोड़। कितना? 16 करोड़। और तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 50 लाख, राजस्थान में 62 लाख, 400 चिल्लर, 50 लाख का बजट आज 2200 करोड़ रुपया। फिर पूछते हैं कि क्या करें? अरे आज यहां 2200 है, 4% तहफुजात है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है, फिर वहां क्यों नहीं? इस वास्ते के वहां ऐसा इत्तेहाद नहीं, ऐसे इत्तेहाद की मजलिस जैसी जमात नहीं, ऐसे कायदीन नहीं, और इनके अब्बा है ना यहां पे, इनके अब्बा है ना। अरे आप गौर करो, गौर करो, 16 करोड़ से 2200 करोड़ तक पहुंचा दिया। ये हमारा काम। आइमा और मौजनों को 5000, कांग्रेस बोल रही है 10,000 देंगे, मैं बोल रहा हूं 10,000 नहीं, पुजारी पंडित अचलिका को 25 और हमारे इमाम मौजन को नहीं, उनको भी 25, तो इनको भी 25 मैं लाऊंगा। मजलिस लेगी, हम करेंगे। ऐना 5 साल में मदरसा बोर्ड का बिल भी पास कराऊंगा असेंबली में। जितने छोटे मदरसे हैं उन मदरसों को भी हुकूमत की जानिब से इंग्लिश पढ़ाने के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, सोशल स्टडीज के लिए, कंप्यूटर के लिए, मॉडर्न तालीम को अवेलेबल मदारिस में बनाने के लिए सालाना 200 करोड़ रुपया मंजूर करवाऊंगा तेलंगाना के सारे मदरसों के लिए भी। यह हमारा प्रोग्राम है। क्या किसी की सोच है ऐसी? अरे बताओ आप, मजलिस क्या करी पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, पोस्ट मैट्रिक 9.5 साल में, सुनिए तवज्जो से, पोस्ट मैट्रिक 9.5 साल में 474 करोड़ रुपया खर्च हुआ मुसलमानों पर। कितना? 474 करोड़। कितने मुसलमान बच्चे बच्चियों को, बेनिफिशियरीज की तादाद 14,27,000
714 मुस्लिम बच्चों को मिली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। रियम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस 1748 करोड़। कितने मुस्लिम बच्चे? 10,01,561। प्री मैट्रिक 21 करोड़। कितने मुस्लिम बच्चे? 87,225। सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप 492 करोड़। 3,224 मुस्लिम बच्चे मास्टर्स के लिए यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले गए। किसका कारनामा? मजलिस का। टिमरीज पर 3,068 करोड़ का सरफा। सेंटर फॉर एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज 14 करोड़। करीब 50,000 मुस्लिम बच्चे इस्तेफादा उठाए। स्टडी सर्कल, वेरियस कोचिंग, सिविल सर्विसेज की कोचिंग 17 करोड़। जुमला 9.5 साल में सिर्फ तालीम। किस पे? तालीम। मुस्लिम बच्चों कितना खर्च हुआ मालूम? 5,834 करोड़। कितना? 5,834। तो कितने मुस्लिम बच्चों का फायदा हुआ मालूम? 27,08,693। 50 लाख की आबादी, 27,08,693 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। फिर पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? अरे मजलिस ने ये किया, ये काम है। शादी मुबारक 2,338 करोड़ सर्फ हुआ। कितना? 2,338। कितने मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुई? 2,76,225। 1 लाख रुपया दे दिया गया। 280 करोड़ रुपया खर्च हुआ। करीब 33,550 को दिया गया। राजस्थान में वक्फ बोर्ड को ग्रांट कितना मिला मालूम है आपको ये साल या उससे पहले? 10 लाख, 15 लाख। यहां 9.5 साल में 513 करोड़ वक्फ ग्रांट हुकूमत दी। अनीसुल गुरबा बना, जामे निजामिया का ऑडिटोरियम बना, दरगाह बराने शाह के पास वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर बन रहा है और कई चीजें। तो अब आप बोलेंगे अकबर साहब सही है, ये पूरे तेलंगाना में हुआ, सही है ना? आप बोलेंगे आप याकूतपुरे में खड़े हैं, याकूतपुरे में क्या हुआ? आएगा ना? हाँ, वो भी तैयारी करके आया हूं। सुनिए अब पोस्ट मैट्रिक में याकूतपुरे के कितने बच्चों को मिला मालूम? जो लोग याकूतपुरे को कचरे का अंबार कहते हैं, नालियों और मोरियों के बहने का मुकाम कहते हैं, याकूतपुरे वालों की इज्जत से खेल रहे हैं। मैं कहूंगा याकूतपुरा तालीम के मैदान में वाकई में याकूत है, याकूत है। आप बोलेंगे कैसा है? सुनो, पोस्ट मैट्रिक 80,447 बच्चों को मिला। सुनिए, पाशा ने करवाया ये काम, मजलिस ने करवाया। कितने पैसे खर्च हुए? 26 करोड़ 19 लाख। ट्यूशन फी रिएम्बर्समेंट याकूतपुरे के 73,715 बच्चों को इस्तेफादा हुआ। कितने पैसे? 108 करोड़ रुपया, 108। चलो अब इस पर तो मुझे भी हैरत हुई। सीएम ओवरसीज क्या है मालूम? 20 लाख रुपया हुकूमत देती है। प्लेन का टिकट, सेमेस्टर की फीस, हॉस्टल की फीस, मेस की फीस, मास्टर्स के लिए एमबीए हो या फिर एमई हो या फिर एमबीबीएस के बाद एमडी हो, मास्टर्स का कुछ भी कोर्स हो, 20 लाख देते हैं। मैं खुद हैरत और दंग रह गया।
کتنے بچے گئے معلوم یاقوت پورے سے باہر؟ 354 50 منظور ہو گئے، 400 بچے قریب، کتنے؟ قریب 65 کروڑ روپیہ اب تک یاقوت پورے کے بچوں پہ خرچ ہو گیا، جو لندن، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے واپس آ گئے یا وہیں رہے۔ پھر یاقوت پسماندہ، ارے واقعی میں یہ یاقوت ہے۔ ٹیمریز 1707، اب تک 30 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، 1 لاکھ میں 455، 4.55 کروڑ۔ جملہ امام اور موزن 206 یاقوت پورے کے امام اور موزنوں کو ماہانہ 10,30,000 روپیے دیا جاتا ہے یاقوت پورے کے۔ اب تک 12 کروڑ 36 لاکھ خرچ ہوا۔ آسرا پینشن کتنے پینشن ہیں پورے یاقوت پورے میں؟ 14,797۔ اس میں مسلم پینشنرز 8,951۔ مسلمانوں پہ اب تک کتنا پینشن میں پیسہ دے دیا جا چکا ہے؟ 251 کروڑ۔ ماہانہ یاقوت پورے کے ضعیف، بیوہ اور اس کے بعد معذورین میں جو منتلی پینشن جاتی ہے 209 کروڑ کی۔ کتنی؟ 209 کروڑ۔ اور پھر آسرا وظائف کی عمر پہلے 65 تھی، میں 57 کرایا اسمبلی میں۔ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے آپ کو؟ نوٹری کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ بنانے کے لیے GO 84 ہم نکالے، GO 58 ہم نکالے، GO 59 ہم نکالے۔ اب اور ایک اسمبلی میں میں نے سوال کیا کہ پرانے شہر کی ترقی کے لیے بلدیہ سے کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ کتنے پیسے خرچ ہوئے 9.5 سال میں؟ اسمبلی کا جواب ہے، میرا نہیں، اس میں مائنورٹی میونسپل ایڈمنسٹریشن کے منسٹر نے کہا پرانے شہر میں 14,500 کروڑ کے کام منظور ہوئے ہیں یا جاری ہے 9.5 سال میں۔ پھر پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا؟ ریاض الحسن افندی اور رحمت بیگ نے سوال کیا پرانے شہر میں لائٹ پر کتنا خرچ ہوا؟ تو قریب 200 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، جواب آیا۔ پھر پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا؟ ارے ہم نے کام کیا، اور پھر الزام، ارے بہت ہے میرے پاس بولنے کو، بہت بول سکتا ہوں، مگر آپ کے دل سے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو۔ کووڈ آیا تو کیا مجلس آپ کے درمیان میں نہیں تھی؟ طوفان آیا تو کیا آپ کے درمیان میں نہیں تھی؟ ہم کام کر رہے ہیں، 200 چلر کروڑ روپیہ میں نے منظور کروایا۔ SRT کالونی میں 100 بستر کا دواخانہ، بارکس میں دواخانے کے اوپر ایک چھت، غوث نگر میں 100 بستر کا دواخانہ، پالم روڈ میں 100 بستر کا دواخانہ، چار مینار دواخانے کو نیا بنانے کے لیے 72 کروڑ، اور پھر ڈبل پورے کے دواخانے کے لیے 40 کروڑ۔ پھر پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا؟ ارے بابا تم نے کیا کیا؟ وہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے کام کیا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایک چھوٹا ٹائپ رائٹر کا انسٹیٹیوٹ بنایا؟ ارے میں اپنے جیب سے اسکولز چلاتا ہوں، نشمن نگر میں اسکول، جمال کالونی میں اسکول، حافظ بابا نگر میں 2 اسکول، نرخی پھول باغ میں 1 اسکول، سرارا بارکس میں اسکول، بلہ گڑے میں اسکول، امبر پیٹ میں اسکول، دارجلنگ اسکول بنا دیا، اور مغل پورے میں ایک سینٹر ہے۔
15,000 بچوں کے تعلیم کا انتظام کیا کسی نے کیا؟ ہندوستان میں کوئی MLA نہیں ہوگا جو کام میں نے کیا، میں نے کیا۔ 15,000 بچے، ہر سال 5,000 بچوں کو مفت 10th کی ٹیوشن، انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن، نیٹ کی ٹیوشن، MSET کی ٹیوشن، ناٹا کی ٹیوشن، ISET کی ٹیوشن، انجینئرنگ کی ٹیوشن، SAT کی ٹریننگ، GMAT کی کوچنگ، IELTS کی کوچنگ، IAS IPS کی ٹریننگ، ریلوے ریکروٹمنٹ کی بھی ٹریننگ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ دن دور نہیں، اسی یاقوت پورے اور پرانے شہر کی گلیوں سے IAS IPS IFS IRS نکال کے بتا دے گا اکبر الدین اویسی۔ نکلیں گے ضرور، صرف باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، ارے میں تفصیلات لے کر آتا ہوں۔ مجھے خود حیرت ہوئی، پاشا قادری صاحب، ہمارے ابراہیم صاحب، میراج صاحب، میں مغل پورے پر فخر ملت کے نام سے کوچنگ کا سینٹر چلا رہا، وہاں پر یاقوت پورے کے 116 بچے 10th پڑھنے آ رہے، انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے 60 بچے، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے، انٹرمیڈیٹ کے 252، SSC کے 196۔ 1,000 بچے یاقوت پورے کے مغل پورے کے سینٹر میں فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نشیمن نگر کے سکول میں 1500 بچوں کے مفت تعلیم۔ ڈیزلنگ مراد محل میں اتر کر جا کر دیکھو، جا کر دیکھو، 1 لاکھ اسکوائر فٹ سے سالار ملت ایجوکیشنل کیمپس KG to PG اسکول آئے گا، جونیئر کالج آئے گا، ڈگری کالج آئے گا، پوسٹ گریجویٹ کالج آئے گا، اور ووکیشنل ٹریننگ کا سینٹر بھی آئے گا۔ بیوٹی پارلر کی ٹریننگ ہوگی، سوئنگ کی ٹریننگ ہوگی، مہندی ڈیزائننگ کی ٹریننگ ہوگی، کار چوک کی ٹریننگ ہوگی، زردوزی کی ٹریننگ ہوگی، پاپڑ بنانے کی ٹریننگ ہوگی، ڈٹرجنٹ بنانے کی ٹریننگ ہوگی، صابن بنانے کی ٹریننگ ہوگی، گھر میں اچار بنانے کی ٹریننگ ہوگی۔ ہماری ماں، ہماری بہن گھر میں بیٹھ کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرے گی۔ چندرائن گٹے میں 2 لاکھ خواتین کو ہم نے ٹرین کیا ہے۔ کیا کسی نے کیا؟ 4,000 بچے آئیں گے۔ آپ بولیں گے اکبر صاحب چندرائن گٹے میں ہو گیا، یہاں کیا؟ 2 سکولاں یاقوت پورے میں بھی ہے، نشیمن نگر یاقوت پورے میں، ڈیزلنگ یاقوت پورے میں۔ ہاں ادھر ہونا ہے۔ اکبر الدین اویسی 14 عمارتیں بنا دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام رک گیا، ختم ہو گیا۔ جب تک زندہ ہو اینٹ سے اینٹ جڑتے رہے گی، دیواریں اٹھتے رہیں گی، چھتیں ڈلتے رہیں گی، تعلیمی ادارے بنتے رہیں گے، اور آج 15,000 ہے، انشاءاللہ میرے مرنے سے پہلے 50,000 تک پہنچا کر جاؤں گا۔ کوئی بنائے یا نہ بنائے، یہاں اس علاقے میں بھی ضرور بناؤں گا۔ اکبر اویسی صرف باتیں نہیں کرتا، اکبر اویسی ان غریب مسلمانوں کے احسان تلے دبا ہے۔ ارے تمہارا احسان ہے، آپ کا احسان ہے کہ میں زندہ ہوں، میرے بچے پہ میرا سر پر میرا ہاتھ ہے، میری بیوی بیوہ نہیں ہوئی، میری ماں کو میری میت کو دیکھنے کا غم اٹھانا نہیں پڑا، میرے بھائی کے کھاندے پر میرے جنازے کا بوجھ نہیں آیا۔ آپ کی دعائیں تھیں
کہ گولیاں لگنے کے بعد، چاقو لگنے کے بعد بھی آج زندہ ہوں، آپ کے درمیان ہوں. میں کیا میری اولاد کے جسم کے چمڑیاں بھی نکال دو اور اس کے جوتیاں بنا کر اگر آپ کے قدموں کے نظر کر دو، تب بھی آپ کے دعاؤں کے خلق وہ احسان کو ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اکبر اویسی چندرین گٹے کا ایم ایل اے نہیں، تلنگانہ کے ہر مظلوم کا ایم ایل اے ہے، ہر مسلمان کا ایم ایل اے ہے. یا خود پورے کو میں دیکھوں گا. ارے یہاں آ کے بڑے بڑے باتیں کرنے والوں پہلوانوں چڈوں میں سے مونے پلٹ گئے. اگر پہلوان تھے تو چندرائن گٹے کو آنا تھا نا، لڑ لینا تھا نا اکبر اویسی سے. نہیں، چندرائن گٹا خلا بنا ہے، کوئی نہیں آ سکتا، کوئی چڑی بھی پر نہیں مار سکتی. یہ ہے طاقت، یہ ہے محبت، یہ ہے اتحاد. اور میں آج کہہ رہا ہوں، میری بات کو لکھ لو، چندرائن گٹے سے مضبوط مجلس کا خلا یا خود پورا ہے. دیوانوں کو معلوم نہیں یا خود پورا کیا ہے، یہ 3 تاریخ کو معلوم ہوگا. دلوں میں مجلس ہے، دعاؤں میں مجلس ہے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی ہے. خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی پہ آؤ. ہم نے کام لیا، راؤ سے بھی لیا، ریڈی سے بھی لیا، کے سی آر سے بھی لیا، سب سے لیے. اکبر اویسی کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک سپیرا بین بجاتا ہے نا تو سانپ پورے نکلتے ہیں بین پہ ناچتے ناچتے. جب اکبر اویسی اسمبلی میں ٹھہرتا ہے تو سب کے سب ناچتے ہیں، مگر ہم سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بہرحال 10 بجنے میں ابھی 1 منٹ ہے. آپ سے یہی کہوں گا، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. منظم ہو جاؤ، متحد رہو، اور 30 تاریخ کو آسمان میں پتنگ 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 رہے گی. بس صرف جھکانا ہے اور دبا کے کھینچنا ہے. آپ سے یہی کہوں گا کہ آج نہ صرف ہمارے مسلم بھائی بلکہ ہندو بھائی بھی مجلس کے ساتھ. ہم پرانے شہر کی ترقی میں ہندو، سکھ، عیسائی سب کو شامل کریں گے. ہمارے دل کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. آؤ ہم سب مل کر آگے بڑھے، کام کریں. پتنگ مجلس کا نشان ہے، مجلس کو کامیاب کریے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.